یہ عزتیں کس نے دی ہیں؟ یہ اسی نے دی ہیں جس نے عزتوں کے وعدے کیے تھے۔ آج اس نے وعدے پورے کر کے دکھا دیے۔ عید کے دن منتری بھی ہے تو پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا، یہی قرآن کا قاری مسئلے پہ ہے۔ آج جب یہ ہاتھ اٹھائے گا تب سب کے ہاتھ اٹھیں گے، آج جب یہ نیت توڑے گا سب کی ٹوٹے گی۔ جو ہندوستان کا نظام چلا رہا ہے، جو ضلع کا نظام چلا رہا ہے، اگر کلمے والا ہے تو آج نظام ہندوستان میں بھلے چلتا ہو لیکن مسجد میں امام کی کس نے عزتیں دی ہیں؟ خدا عزتیں دی۔ اس نے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں عزتیں دیں گے، کرو صبر۔ ان قرآن والوں نے صبر کیا تو رب نے عزتیں دی۔ جو بے وقوف ہے نہ سمجھ لوگ ہیں انہیں کیا پتہ یہ قرآن والے کیا بکواس کر کے چلے جاتے۔ خدا نہ بکواس نہ کیا کرو۔ ایک صاحب تھے بھائی، دیکھو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، اماموں کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ مجھے نہیں معلوم ہے مگر اتنا میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ہوتا کیا ہے کچھ لوگوں کو یہی کام ہے، جن کا گھر مسجد کے آگے ہوتا ہے تو وہ تو ہر وقت تاڑے رہتے ہیں۔ جیسی مسجد سے نکلا کھڑی 1:50 پہ نکلنا ہے، پھر اگر استنجا بھی تیز لگ جائے ہوگا تو اٹھ کے نہ جانا، کہیں امام صاحب کو مسجد میں نہ پہنچا، کوئی ہاتھ نہیں لگایا، 1.5 گھنٹے بعد آیا الٹا سلٹا کروٹیں بدلنا، پیشاب تیز لگاتا، اٹھ کے ہی نہیں گیا امام، آپ کے 1.5 گھنٹے اچھا 3 بجے لوٹا۔ اگلے دن جمعے بعد بھائی امام صاحب کل 2 بجے گئے تھے 3 بجے آئے، پوچھو کہیں کہاں تھے؟ نہ بیوی نہ بچے، کدھر گئے تھے؟ دوڑ گیا بیٹھا بڈھا تھا بڈھا، وہ اپنی کباڑ میں سے نا سراغ تھا اس میں سے جھانکتا رہتا تھا، مرانا تو وہ پھاٹک تھا اس کے اوپر گر گیا، اس کے نیچے دب کے مر گیا تھا۔ بھائی خیال کیے کرو، زیادہ تاڑ باڑ میں نہ رکھا، زیادہ تاڑ کرنی اپنی تاڑ کرو۔ سچ ہے کتنے داغ ہیں، جب تک ایسے جھانک کے نہیں دیکھو گے اصلاح نہیں ہونی ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ گریبان میں جھانکا کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کیا کرو، علماء پہ پڑھے لکھے لوگوں پہ مجتمعی کم کیا کرو، اس لیے کہ تم سے زیادہ جانتے ہو۔ کتنی تعجب کی بات ہے، ایک ان پڑھ آدمی کہتا ہے امام کا منہ اٹھا لیا سجدے میں، ایک ان پڑھ آدمی کہہ رہا ہے۔ میں اس سے یہی پوچھتا ہوں بتا جب یہ سجدے میں تھا تو تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا جب یہ سجدے میں تھا؟ سجدے میں تو ناک اور پیشانی زمین پہ رکھی جاتی، تو نے کٹھوڑی رکھ رکھی تھی، تو آنکھوں کو دیکھ لیتا۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ عمل اچھے ہوں گے نا خدا کی قسم مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ تنقید نہیں، خالی دوسروں پہ تنقید تو یہ بالکل نہ کیا جائے، یہ بالکل نہ کیا جائے۔ تعلیم پہ دھیان دیا جائے، پڑھے قرآن والوں سے پیار کیا۔ میں نے کیا بات کہی؟ یہ مدرسے کے اندر کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اے بیٹے کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اتنی دیر میں ضرورت نہ لگے تو پھر مسئلہ دوسرا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلام علیکم۔ بس آخری بات توجہ کر لیجیے۔ ہاں ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر سن لیجیے، ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ایک سوال میرا ہے، آج تک آپ نے اپنے ادارے میں، اپنے مدرسے میں آپ نے کسی بچے کو بیماری کی وجہ سے مرتے دیکھا؟ کوئی بچہ بخار کی وجہ سے مرا، ٹھنڈ کی وجہ سے؟ ہم نے ایسے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے جہاں کئی ہزار بچے رہتے ہیں۔ حضرت یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ میری بات کی تائید کر دیں گے تو میں سمجھوں گا میں نے بات صحیح کہی ہے۔ بڑے بڑے ہم نے مدرسے دیکھتے، لیکن اہتمام کیا مدرسوں کا؟ سردی آ رہی ہے، اکثر مدرسوں میں بچے فرش پہ لیٹتے، نیچے لیٹتے بچے، اور کچھ اتنے غریب بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گدے پہ پیر رکھو تو فرش کی ٹھنڈک پیر کے تلوے میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ بیچارے باپ کی غربت کو نظر میں رکھتے ہوئے 5 سال اسی گدے پہ کاٹ دیتے ہیں، بستر نہیں کرتے۔ اور
جب بچے مدرسوں میں سوتے ہیں ہم جانتے ہیں یہاں سوئے تھے تو رات کو یہاں ملتے ہیں صبح چارپائی پر پٹیوں کی رکاوٹ ہوتی ہے لیکن زمین کے بستر پر رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. ذرا ساتھ دے میرا سننے نا اتنی بات سمجھ رہی. تو یہاں کہاں اب صبح فجر میں اٹھتے ہیں 3 بجے 4 بجے. کبھی اٹھ کے دیکھو پھر پوچھو ان علماء کی کتنی بڑی قربانی آئی ہے کسی نے. یہ 3 بجے اپنے بیٹے کے لیے نہیں آپ کے بیٹے کے لیے اٹھے ورنہ رہ گئی 6-7 ہزار روپے کی بات تو یہ خالی بھوک کے 10-12 ہزار خالی بھوک کے 10-12 ہزار کما لیں گے. لیکن کیوں اٹھتے 3 بجے؟ اپنے بیٹے کے لیے نہیں آپ کے بیٹے کے لیے. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا اپنی کھال کا جوتا بنا کے پہناؤ گے تب بھی استاذ کا پتہ نہیں ہوگا. اور پھر وضو کے لیے وہی ٹنکی کا ٹھنڈا پانی, بیٹھنے کے لیے وہی چٹائی, چلنے کے لیے ننگے پیر وہی فرش. لیکن بتاؤ کتنے بیمار ہوئے. اس کے بعد آپ کا بیٹا گھر سویا, ماں 3 بار اٹھ کے چیک کرتی ہے کہیں پیر تو نہیں کھل گئے. پیر کھلے ماں کمبل سنبھالتی ہے, کبھی سر سنبھالتی ہے, کبھی ہاتھ اندر رکھ کے جاتی ہے میرے لال کو ٹھنڈا نہ لگ جائے. فجر میں اٹھا چائے کے چکر میں تیزی سے ننگے پیر توڑ گیا, ناک بند ہو گئی, پسلیاں چلنے لگی. ڈاکٹر کے پاس وہاں لے کے گئی, ڈاکٹر میرے بیٹے کو سانسیں سیدھی نہیں آ رہی. کہا کیا ہوا؟ کہا خرخر کی آواز سینے میں. ڈاکٹر نے آلہ لگایا, کہا سردی ہو گئی ہے تیرے بیٹے کو. کیا بات؟ برف پہ بیٹھا تھا. کہا نہیں, یہ فرش پہ ٹہل رہا تھا, میں نے چائے لی تھی زمین پہ لیٹ گیا, ٹھنڈا فرش اس کی کمر کو لگا. کہا سردی لگ گئی. اب مجھے حیرت ہوتی ہے, گھر کے اندر بھی یہی ہے, مدرسے میں بھی یہی ہے. گھر کے اندر ایک دن فرش پہ لیٹ گیا, پسلیاں چل جاتی ہیں, مدرسے میں پوری سردی, بستر سے نیچے آ جاتا ہے. صبح گھر پہ اٹھا گیزر کا گرم پانی تھا, مدرسے میں اٹھا ٹھنڈا پانی تھا. یہاں بیمار نہیں ہو رہا ہے, وہاں سانس نہیں آ رہی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, گھر پہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, مدرسے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پھر یہ بیمار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب یہ ہے, بچے جب تک گھر رہتے ہیں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک کی حفاظت. واہ کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد یا رسول اللہ, زندہ باد, بہت ہوگا, زندہ باد زندہ باد. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ مدرسے کا معاملہ. اس لیے طلبا کی عظمت سمجھیے. میرا مہمان ہو, میرا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے شہر میں میرا مہمان آ جائے اور یہ کہے کہ میں مفتی عماد کو جانتا ہوں یا وہ میرے رشتہ دار ہیں, آپ مجھے جانتے ہو, آپ کیا کرو گے؟ اسے بتا دو گے کہ بیٹھاؤ گے؟ بولو, عزت سے بیٹھاؤ گے؟ آپ نے اسے کھلایا, ارے بھائی یہ تو اپنے مولانا کا بندہ نکلا, چلو بھی کھلایا, میرا ناک تک اسے ٹھسا دیا. گھر جا کے آپ بڑا چاہتے تھے یا علاؤدین پور کے لوگ, انہوں نے اتنا کھلایا میری ناک تک آ گیا. تو بتاؤ میرے دل سے دعا نکلے گی کہ بد دعا نکلے گی آپ کے لیے؟ بولو بولو, دعا نکلے گی. میرے مہمان کی آپ خدمت کرو تو میں دعا دیتا ہوں, حضور کے مہمان کی آپ خدمت کرو, مدینے والے مصطفیٰ کی دعا. واہ واہ کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان طلبا کی آپ خدمت کرو, مدینے والے کی دعائیں, حضور کی دعائیں آپ. اس لیے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جیسی وہ لڑکا تھوڑی دیر روتا تھا, اس کے بعد پوریا کھاتا تو مسالہ تمباکو کھاتا, تو رکھے گا بیڑی پیتا, سگریٹ پیتا, کونے میں جا کے پیتا, پھر کہتا پردھان کدھر ہے, کیا ہوا کہ ابا کا کفن کہاں ملے گا, پھر کفن لینے جاتا, کہتا ہاتھوں ہاتھ قرآن کی پیٹی بھی لے چل, پاروں کی پیٹی لی, برا ایسال ثواب فلاں مرحوم لکھ دیا, بس ہو گیا ایسال ثواب. جدھر کوئی ایک بھیڑ ادھر کو ساری بھیڑ ہے. ہم نے سوچا صرف پیٹی اٹھانے میں ہی ثواب ہے. اللہ توفیق دے کبھی مدرسے آ جایا کرو. باپ کا انتقال ہو گیا, پوچھو حضرت سے مدرسے میں کس بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کوئی بچہ ایسا جس کے پاس سردی کے کپڑے نہیں ہیں, تو اس کی سردی کا انتظام کر دے, اللہ تیری قبر میں ٹھنڈی کا انتظام کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کسی طالب علم کے لیے دیکھ کے جا کے دیکھ گرمی میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، پنکھا لگوا دے، باپ کے نام کا کولر لگوا دے، اپنوں کے نام کے ٹھنڈی پانی کے لیے فریج لگوا دے۔ جیسے قرآن والے پہلا پھوٹ ماریں گے پانی حلق کے نیچے ٹھنڈا جائے گا، ادھر کلیجہ بعد میں ٹھنڈا ہوگا، اللہ تیری قبر کو پہلے ٹھنڈی فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کام کیا کرو۔ میں سلام کرتا ہوں تمام احباب کو جو اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں۔ آج تک میں جانتا ہوں جہاں تک امید ہے اس ادارے کا تعاون اس بستی کی طرف سے مضبوط ہوگا، تبھی یہ ادارہ اتنی شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ حساب لگا لینا تم نے کتنے بچے حافظ بنائے ہیں، حساب لگا لینا۔ جب قیامت کے دن حکم ہوگا چلو جنت میں، تو سارے لوگ جنت کی طرف بھاگیں گے، شہید، حاجی، غازی، نمازی، لیکن یہ قرآن والے رک جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا لائن کیسے رک گئی جبکہ وہ سب جانتے ہیں کہ مالک یہ کچھ حافظ قرآن میں آگے نہیں جا رہے، یہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ جنت ان کے لیے کھلی ہے۔ لوگ اتنے مشکل مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہ مالک یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پوچھو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر اب زبان کھولے گی، مالک ہم اکیلے نہیں جائیں گے، کب پھر کب وہ بھی جنت میں جائے گا جس نے ہمیں پانی پلایا تھا، کیا بات کیا بات، واہ وہ بھی جنت میں جائے گا جس نے کھانا کھلایا تھا، مالک اسے بھی جنت دے گا جس نے ہمارے استاذ کی تنخواہ دی تھی۔ ہمیں جنت اس لیے دی جا رہی ہے ہم نے قرآن پڑھا ہے، تو مالک اسے بھی جنت دے جس نے قرآن کے معاملے میں ہماری مدد کی۔ پھر حکم ہوگا اب تمہاری مرضی ہے، چلو تم ایک کی بات کرتے ہو، دیکھو کون کون ہے لائن میں، پھر نگاہ پڑے تو جہنمیوں کی لائن میں، یہ مڑ کے دیکھیں گے اچھا یہ تو وہ ہے جو آئے تھے مدرسے میں تو گیزر دے کے گئے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دن دعوت کی تھی، یہ وہ ہیں جو چندہ لے کے آئے تھے، یہ وہ ہیں جو رسید کٹا کے گئے تھے، یہ وہ ہیں جو چاول لے کے گئے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے گیس پہنچایا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے آٹا لا کے دیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے تیل دیا تھا۔ حکموں کا چاہتا کیا ہے کہ مالک سب کو جنت دے، آواز آئے گی اشارہ کرنا تیرا کام ہے، جنت دینا میرا کام ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بستی والوں حساب لگانا، حافظ بنا لیے، کتنے قاری بنا لیے، خدا کی قسم یہ ادارہ چلتا رہا تو بخشش کے لیے کافی ہے، مگر یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی، روزے کی بھی پابندی، حج زکوٰۃ کی بھی پابندی کریں، خیال رکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے خالی طلبہ کو کھلاتے رہے باقی مسئلہ کھل کر رکھے، نہیں، اپنے حصے کا کام بھی کرتے رہیے اور ان کے حصے کا کام بھی کرتے رہیے۔ یہ احسانات جو مل رہے ہیں ان کے حصے کے کام کی وجہ سے مل رہے ہیں، یہ انعامات جو آپ کو ملیں گے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے کردار کو پڑھیے، حضور نے گھر گھر قرآن پہنچایا ہے۔ اللہ کرے ہر گھر میں قرآن کے قاری پیدا ہوں، ہر گھر میں قرآن کے قاری پیدا ہوں۔ میں ایک مشورہ دوں گا، ہم لوگ سوچتے کیا ہے، کیا ضرورت ہے یار بنانے کی، مریں گے تو پیسہ دے کے کوئی سا بھی بڑا پیر بلا لیں گے، یہ سوچتے ہیں پیسہ ہے نا میرے پاس، کسی بھی پیر کو 10,000 دے کے نماز جنازہ پڑھوا دے گا ہمارا لگنا۔ مگر ایک بات بتا دوں، یہ بات اپنی جگہ ہے، پیر پیر ہے اور یہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کاش آپ کا بیٹا خود پیر ہونا چاہیے، کیا بات، واہ آپ کا بیٹا خود عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے مجھے بلایا بھائی اس کا نام تبدیل ہو جو سے جنازہ پڑھوا کے میں آیا، اماں تیری تھی بھائی، سیدھی سی بات ہے، سچی سی بات ہے، اماں تیری تھی، میں نے کہا یار یہ اچھا آدمی ہے، نے 2-4 بار دعوت کھلائی، یہ تھوڑی سی گاڑ دے دے نماز جنازہ پڑھا دے، اللہ اکبر، تھوڑی سی گاڑ بھی تو پڑھا۔ لیکن سچ بتائیے اگر جنازے میں ماں لیٹی ہو، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، تو اس عورت کے لیے جو درد ایک بیٹے کے دل میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے ہو۔ میرے باپ کا درد جو میرے دل میں ہوگا وہ آپ کے نہیں ہو سکتا، میرا درد جو میرے باپ کے دل میں ہوگا وہ کسی کے لیے ہوگا۔ آئیں گے نماز پڑھائیں گے، اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا، لیکن کیا کیا اچھا جنازے پہ تو لیٹا ہو، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، آ کے مصلی پہ جنازے کی طرف نگاہ ڈالے،
دل میں خیال آئے مالک یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوری کر کے مدرسے کی فیس بھری تھی، یہ وہ لیٹا ہے جو اپنے کپڑوں کو پیبند لگا رہا تھا۔ میں نے کہا پر نئے کیوں نہیں لیے؟ کہا بیٹے اس سال تیری ڈریس بنانی تھی۔ مالک کی مصلے پہ نہیں، آج قبرستان جا رہا ہے۔ جس دن کے لیے اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا مالک آج وہ دن آ گیا ہے۔ اے اللہ اس نے قرآن پڑھانے کی مجھ سے کوئی اجرت نہیں ہے، مجھ سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، کوئی قیمت نہیں مانگا۔ روح کے رب کو دکھائے گا بیٹا اور پھر کہے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ جیسے یہ جملہ کہے گا رب کی رحمتیں جھوم جائیں گی، کہیں گے فرشتوں گواہ رہنا میں نے بیٹے کے آنسو گرنے سے پہلے اس کے بعد کی مغفرت فرمائی۔ کیا بات، واہ اللہ کی رحمت بڑی دیری حضرت کی ذات، وہ نہ بخشے تو لاکھوں روپے میں بھی نہ بخشے، اور بخشنے پہ آئے تو آنسو کے قطرے میں بخش دیتا، آواز دیتا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہے منزل کی لگی۔ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائیے تاکہ آپ کی نماز جنازہ آپ کا بیٹا پڑھائے، اپنے بچے کو دین سکھائیے تاکہ جب حلق میں سانسیں اٹکتی ہو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے، تیرا ہی بیٹا تیرے سرانے کھڑے ہو کر کے ادھر یاسین سنا رہا ہو، ادھر فرشتے تجھے جنت کی خوشخبری سنانے لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس تمہارے لیے تمہارے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، حضور کے کردار کو اپنائیے، قرآن پڑھیے بھی، قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔